اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم من الاولین والآخرین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ عرائض تو بہت ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ مجالس دین کی طرف پہنچنے کا ایک راستہ ہے، بہترین وسیلہ ہے، لیکن سارا دین آپ چند مجالس میں حاصل نہیں کر سکتے۔ مجالس انسان کو عامل بنا سکتی ہیں، یعنی عمل کرنے والا۔ علم دین اور عمل دین یہ دو چیز ہیں۔ علم دین یعنی علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا وہ کافی سخت ہوتا ہے وہ، اس لیے دیکھیں ہماری مرجعیت جو ہوتی ہے، مرجعیت ایک صلاح بس ہے مرجعیت نہیں، پھر نیچے ہو گیا ہے تھوڑا بس اتنا بس۔ مجتہد یا مرجع تقلید بننے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے کئی پی ایچ ڈی کرنی پڑتے ہیں۔ ایک پی ایچ ڈی انسان کرتا ہے تو کافی پروفیسر بن جاتا ہے، پروفیسر، لیکن یونیورسٹیز میں جا کر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن ایک ساتھ 13 سبجیکٹوں میں پی ایچ ڈی کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ معمولاً مجتہد کیا کرتے ہیں، راتوں میں نیند کو کم کر دیتے ہیں، دن میں آرام کو کم کر دیتے ہیں، علم زیادہ سیکھتے ہیں، 40 سال تک ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ 40 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اسی کے دوران جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو یہ مجتہد بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، اہل البیت کے معارف کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ علم مشکل ہے، لیکن عمل آسان ہے۔ ہم اور آپ ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر ہم جنت خرید سکتے ہیں۔ عمل، ایک گلاس پانی پینے کا طریقہ اگر جان لے انسان، خدا اس کے ذریعے سے ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ عمل، سونے کا طریقہ جان لیں، پروردگار حسنات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ بات ایک ارادے پر اللہ کی مرضی خرید سکتا ہے انسان۔ عمل، ارادہ مطلب انسان ارادہ کر لے کہ میں آج رات میں سو رہا ہوں، صبح ہی انشاءاللہ 4:30 بجے 4:15 بجے اٹھ جاؤں گا، نماز شب پڑھوں گا۔ صرف ارادہ کیا،
لیکن نہیں اٹھا. اٹھا کب؟ دیر ہو گئی بعد اٹھا, اذان فجر کے بعد اٹھا. جب محشر میں اس کا عمل نامہ دیا جائے گا, اس میں لکھا رہے گا کہ اس نے نماز شب پڑھی ہے. خدا سے کہے گا کہ میں نے تو نہیں پڑھی نماز شب. اللہ کہے گا ارادہ کیا تھا, ارادے کا ثواب میں نے دیا. اتنا زیادہ خدا کبھی تنبیہ کے ذریعے سے, یعنی کان موڑنے کو کہتے ہیں نا, بچے کو کبھی تنبیہ کرنا, ہم کو بھی خدا تنبیہ کرتا ہے, معلوم نہیں ہوتا. مثلا عجوب جو ہوتا ہے انسان کے اندر, عجوب یعنی غرور فیملی میں سے ہی ہے. غرور کی فیملی میں جیسا کیٹ فیملی ہوتی ہے, آپ جانتے ہوں گے کیٹ فیملی, جس میں بلی ہوتی ہے, جنگلی بلی ہوتی ہے, شیر, یہ سب کیٹ فیملیز میں آتے ہیں. اسی طریقے سے برائیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں, نیکیوں کی بھی فیملیز ہوتی ہیں. غرور, تکبر, عجوب, یہ سب غرور فیملی میں سے آتے ہیں. لیکن عجوب زیادہ گہرا گناہ نہیں ہے. عجوب ایک قسم کا فخر ہے, فخر. مثلا کوئی ایک اچھا آدمی نوبل پرسکار لے لیا, پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاتھ سے, پدم بھوشن, ویر چکرا, اس طریقے کے جو نوبل پرسکار لیتے ہیں, فخر آ جاتا ہے اس سے. اس کو پورٹریٹ بنا کر دیوار پر لگا دیتے ہیں, میڈل لگا دیتے ہیں, ہر چیز, اور پیپر میں نام آ جاتا ہے. جب وہ چلتے ہیں تو کہتے ہیں واہ پدم بھوشن, صاحب پدم بھوشن آ گئے, فلاں میڈل حاصل کرنے والے. ایک فخر, یہ گناہ نہیں ہے, لیکن اللہ کے نزدیک کافی معنی رکھتا ہے, معنی رکھتا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر, کون پیغمبر؟ اولو العزم پیغمبر تھے موسیٰ, 5 بڑے نبیوں میں سے تھے یہ. اللہ نے آرڈر دیا موسیٰ کو, موسیٰ طور پر آؤ, مجھے تم سے بات کرنی ہے. جب طور پر گئے موسیٰ, اللہ نے حضرت موسیٰ کو لوح دیا, تختی, لوح تورات, جیسے معمولاً ایک فلم بھی نکلی ہے, یہودیوں نے بنائی ہے اس کو, 10 کمینڈمنٹس, 10 قوانین الہی, 10 کمینڈمنٹس. جب دے دیا اللہ نے, جب موسیٰ لے کر اتر رہے تھے, خدا نے جبرائیل سے کہا, موسیٰ جب اتر رہے تھے لے کر تختی, دخلہ العجب, ان کے اندر عجب آ گیا, یعنی فخر آ گیا. یہ پہلی بار ہے خدا نے بلا کر کسی نبی کو تخت دیا ہے, یعنی تختی دیا ہے, لوح دیا ہے, ورنہ اس سے پہلے نہیں دیا اللہ نے. جو بھی ہے, حضرت نوح سے بات کیا کرتا تھا اللہ. آدم کے بعد کا سلسلہ اگر ختم ہوا تو ڈائریکٹ کہاں پر ہوا؟ نوح سے. نوح کے بعد ابراہیم, ابراہیم کے بعد موسیٰ. تو یہ سب دخل العجب, ان کے اندر ایک عجب آیا, سافٹ غرور, ہلکا سا غرور, زیادہ نہیں. ٹیمپریچر اگر دیکھا جائے تو 99 فahrenheit, بخار آ گیا تھوڑا سا عجب کا. خدا نے کہا اب یا جبرائیل ادرک عبدی, جبرائیل جاؤ میرے بندے کی مدد کرو. اس وقت بیمار ہو چکا ہے وہ, اس کے دل میں عجب آ چکا ہے. موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ, موسیٰ کے بارے میں. اور پروردگار نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں. خدا نے وہیں پر موسیٰ کو کنٹرول کیا. کیسے کنٹرول کیا؟ حضرت جبرائیل آئے, طریقہ تھا ان کے پاس بات کرنے کا. یہ نہیں کہا جبرائیل نے آپ کے دل میں عجب آ گیا ہے, غرور کا ایک حصہ آ گیا ہے, آپ توبہ کریں, یہ نہیں کہا. آئے حضرت جبرائیل, آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اتنا اچھا اعزاز اللہ نے آپ کو دیا ہے, گریٹنگز پیش کرتا ہوں, میں آپ کو مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی, اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ اپنے علم کو اپ گریڈ کرو, علم کو بڑھاؤ. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, کہاں پر بڑھوں؟ کہ جاؤ ایک بندہ ہے اس کے پاس جاؤ, جا کر اپنا علم اضافہ کرو.
یہ خود موسیٰ کو انڈیکیشن مل چکی تھی کہ لو لینا مطلب یہ نہیں کہ تم پرفیکٹ ہو گئے 100%، تم کو علم اضافہ کرنا۔ آج بھی لوگ ڈگری لینے کے بعد جب حساس محکموں میں جا کر کام کرتے ہیں، مثلا پائلٹ بنتے ہیں، مثلا ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ حساس جو محکمے ہوتے ہیں، ان کو زندگی بھر کے لیے نہیں دیا جاتا، ہر سال امتحان لیا جاتا ہے ان کو، کیا ابھی بھی ویسے ہی ہیں، پورا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ کچھ برائی نکل جائے واپس کر دیا جاتا ہے انہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کیا کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ جا کر پڑھائی حاصل کرنا، کس سے حاصل کی، حضرت خضر سے، یہ سبجیکٹ میرا سبجیکٹ فعلاً نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت کچھ آج بیان کرنا ہے جو شاید آپ کا وقت دیر لوں گا، لیکن ڈس اپوائنٹ یہ ہوا ہوں کہ میں آج ممبر بھی دیر سے ملا مجھے۔ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر ہو جائے تو؟ شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جیسے عجوب داخل ہو جاتا ہے، اللہ کنٹرول کرتا ہے اپنے بندوں کو، ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہم کو۔ مثلا نماز شب پڑھنے والے لگاتار نماز شب پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، 4 o'clock اٹھ جاتے ہیں، 4:15 اٹھ جاتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، نماز فجر پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں۔ جب دیکھا انہوں نے اٹینڈنس اپنے نماز شب کا 1 سال سے نماز شب قضا نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ میں پابندی سے نماز شب پڑھا ہوں، قضا نہیں ہوئی ابھی تک نماز شب، یا 2 مہینے قضا نہیں ہوئی، اس طریقے سے بعض ہوتے ہیں۔ بعض دکھاوا بھی کرتے ہیں، بعض وہ دکھاوا باطل ہونے والا دکھاوا۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے دعا کرو، تو کہتے ہیں بھائی میں تو آپ کو نماز شب میں یاد کرتا ہوں، یعنی بتایا کہ میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں، ضروری نہیں ہے ایسا بتانا، لیکن بہرحال یہ موسیٰ کی طریقے کا عجوبہ ہے، شیطان کی طریقے کا تکبر نہیں ہے، موسیٰ کے طریقے کا ہے، تو یہ برداشت کے قابل ہے۔ جب دیکھتا ہے اللہ یہ بندہ اپنا اٹینڈنس رجسٹر دیکھ رہا ہے نماز شب کا پرفیکٹ ہے، 2 مہینے سے ایک نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی، فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کا الارم اس کے کانوں میں جانے نہ دیں۔ جو الارم رکھ کے اٹھتا ہے فون پر، فرشتے سے کہتا ہے کہ اسے جانے نہ دیں، سلا دے اسے، اور اس وقت اٹھا جب اذان گزر جائے، بہت دیر ہو جائے، نماز فجر کے قضا کے نزدیک، جیسے وہ بندہ اٹھتا ہے 6 بجے کے قریب، فرضاً 5:30 بجے 6 بجے قریب قضا ہونے کے قریب، جب دیکھتا ہے نماز قضا، واہ بھائی لا میری نماز چھوٹ گئی، نماز کیا کہتے ہیں نماز شب چھوٹ گئی میری، سارا دن اس کے دل میں غم رہتا ہے، میری نماز چھوٹ گئی، اتنے دنوں سے پابندی سے پڑھا، آج میری نماز چھوٹ گئی، آنسو آ جاتے ہیں بعض کو۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اب خوبصورت ہو گیا، تیرے دل میں جو عجب تھا نکل گیا، اب خوبصورت دکھ رہا ہے، اب احساس کیا تو اپنے آپ کو، تیری یہ نیند میری اس نماز شب سے بہتر ہے میرے نزدیک، جس میں شرمندگی ہو۔ مہربان ہے اللہ۔ ایک دعا کا فقرہ بھی ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس کو جب بھی یاد ہے پڑھیں۔ خدایا میرے گناہ میری طرح محدود ہیں، میں محدود ہوں، میری ہائٹ محدود ہے، میری رسائی محدود ہے، ہر چیز، ہر انسان محدود ہے۔ خدا میرے جتنے گناہ ہیں میری طرح محدود ہیں، لیکن تیری رحمت تیری طرح لامحدود ہے۔ یہ آپ لوگ خدا سے بات کریں اس طریقے سے، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، میں اس سے دوست بناؤں۔ بندہ اور مالک کا رشتہ اپنی جگہ ہے، کبھی خدا چاہتا ہے کہ میں بندوں کو دوست بناؤں۔ دعائے جوش کبیر پڑھتے ہیں آپ لوگ رمضان میں، اس میں خدا کا نام ایک یہ بھی ہے، یا خلیل ہو، یا عزیز ہو، یا خلیل، دوست، اے میرے دوست۔
یعنی ہم اللہ کو پکارتے ہیں اے میرے دوست. بعض باتیں ماں باپ سے نہیں بتائی جاتی، بعض باتیں بھائیوں سے نہیں بتائی جاتی، بعض باتیں دوستوں سے بتائی جاتی ہیں. اللہ سے بہتر کون بڑا دوست ہو سکتا ہے کہ تم ہر بات کو اللہ کے سامنے بیان کرو؟ اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کو ہمارے نزدیک پازیٹیو شکل پیش کر پیش کیا گیا، یہ کس کا دین ہے؟ یہ امیر المومنین کا دین ہے. آپ نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھیں امام کس طریقے سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کس طریقے سے. اسے کہتے ہیں معرفت اللہ سے، کیونکہ ضروری ہے. آخر الزمان میں ایک دعا ہے، آپ کو مل جائے گی. ایک کتاب ہوتی ہے غالباً دعاؤں کی مجموعہ، یہ بھی مفاتیح الجنان میں بھی ہے یہ، لیکن اردو میں بھی ٹرانسلیشن میں بعض دعاؤں کو لائے گئے. اس کتاب کا نام میں غالباً ذہن میں نہیں. ایک ہوتی ہے وظائف الابرار ہے، اور ایک گوہر کچھ نام ہے. کسی کو معلوم ہے گوہر کچھ؟ اب دیکھ لیں، وہ مل جائے گی. اس کے اندر امام زمانہ کے دور کے اندر، یعنی غیبت کے دور کے اندر کے جتنی دعائیں انسان سے رابطے میں رہنا چاہیے اس میں موجود ہیں. اللہم عرفنی نفسک، یہ دعا دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے تیری معرفت عطا کر. ایک چین ہے پوری، اردو میں بھی بول رہا ہوں میں تاکہ یاد رہ جائے آپ کو. اللہم عرفنی نفسک، خدایا مجھے تیری معرفت عطا کر. فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اگر تو مجھے اپنی معرفت نہیں دے گا میں تیری نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، پروردگارا مجھے تیرے نبی کی معرفت عطا کر. اگر تیرے نبی کی معرفت مجھے نہیں آئی تو میں تیری حجت یعنی امام معصوم کی معرفت حاصل نہیں کروں گا. اس کے بعد آخری جملہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہے اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اے پروردگار تو مجھے تیری حجت کی معرفت دے. حجت کی ویکیپیڈیا نہیں، ایک ہوتی ہے ویکیپیڈیا، امام کا نام، ڈیٹ آف برتھ، کنیت، یہ سب بچوں کے لیے اچھا ہے رٹانے کے لیے بچوں کو. لیکن ایک ہوتی ہے معرفت. میں نے کہا تھا 3 دن پہلے معرفت کسے کہتے ہیں؟ انفارمیشن کا نام ہے، علم کا نام ہے. ایک ایسا علم جو نورانی علم ہو، جو عشق سے ملے، جو دعاؤں سے ملے، زیارت سے ملے، عاشورہ سے ملے، وارثہ سے ملے، جامع کبیرہ سے ملے، دعائے ندوہ سے ملے، دعائے کومیل سے ملے، دعائے تبسل سے ملے. جتنا ہو سکے جتنا انسان تبسل کرے گا. تبسل اتفاق سے وہی دعا جو منگل کو پڑھی جاتی ہے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں دعائے تبسل. جتنا انسان دعائے تبسل پڑھے گا یہ بھی ایک شفاعت کا ذریعہ ہے کہ امام کی توجہ اس کے پاس زیادہ ہوگی. امام کی توجہ کریں آپ لوگ. تو اس کے بعد فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اگر خدایا اگر تو تیرے حجت کی معرفت مجھے نہیں دیا میں دین کا ٹریک کھو دوں گا، یعنی گمراہ ہو جاؤں گا، راستہ میرا ہٹ جائے گا دین سے. یہ دعائیں آخر الزمان کی دعائیں، ان دعاؤں کے اوپر کم از کم پابندی کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. تو معرفت کے معاملے میں زیارت عاشورہ میں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے 2-3 دن سے، فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَتِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَأَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک تو معصوم کی معرفت ہو گئی، دوسرا اولیاء کی معرفت جو کل میں نے بیان تھا. آج وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، ایک اور رزق ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے. وہ رزق کیا ہے؟ براءۃ من اعدائک، آپ کے دشمنوں سے بائیکاٹ کرنے کا رزق. برات یعنی سورہ برات جو ہے، براعت گالی دینے کا نام نہیں، برات یعنی تبرہ، تولا تبرہ، یہ دونوں کا بیلنس برابر ہونا چاہیے ہمارے پاس، دونوں کا بیلنس. حدیث میں حل الدین الا الحب والبغض،
زیارت عاشورہ سلام اور لان کے اور کچھ بھی ہے، اور دوسرے کوئی باتیں اندر کچھ بھی نہیں. اب ساری زیارت عاشورہ اٹھا کے دیکھیں، یا سلام ملے گا یا آپ کو لان ملے گا. تو ہمارے پاس ایکول بیلنس پاور برابر ہونا چاہیے. تولا تورا، تولا یعنی محبت، ولایت، محبت اہل بیت، ان کے چاہنے والوں سے محبت. تبرہ یعنی ان کے دشمنوں کو بائیکاٹ کرنا، سوشل بائیکاٹ. دشمنوں سے، دشمن یعنی ناصبی، مخسرین، ان کے فضائل کے منکرین، ہے نا. خطبوں میں پڑھتے ہیں وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَدَائِمَةُ الْبَاقِيَةُ. ان کی لعنت ہو، دائم یعنی پرماننٹ لعنت ہو، باقیہ باقی رہے، عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ، ان کے فضائل کے منکروں پر، اور کیا ہے، ان کے حقوق کے غاصب حقوق ہیں، ان کے حق کے غصب کرنے والوں پر. یعنی یہ سارے کا سارا جو تعلیم ہے لعنتوں کا، یا تو خدا نے بتایا ہے ہمیں یا اماموں نے بتایا. اس سے ہٹ کے ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. مثلا ہم لوگ کسی کے بارے میں منبر سے یا دوسرے محفلوں میں گالی کے ذریعے سے بات نہیں کر سکتے، گالی نہیں دے سکتے کسی کو بھی. چاہے وہ خدا خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ تم ان کے خدا کو گالی نہ دو ورنہ وہ تمہارے خدا کو نادانی کے عالم میں گالی دیں گے. کتنا برا لگے گا. کسی بھی مذہب کی، کسی بھی آئیڈیالوجی کی توہین نہ کریں. دشمن مشخص ہیں. دشمن کون؟ ناصبی. ناصبی سب دشمن ہوتے ہیں، شیعوں کے، اماموں کے دشمن ہوتے ہیں. اہل سنت کو جو پورٹریٹ کر کر دکھایا جاتا ہے دشمن، یہ دشمن نہیں. اہل سنت بھی درود پڑھتے ہیں ان کے طریقے سے، ان کے احکامات کے ذریعے سے، ان کے حوالات کے ذریعے سے. لیکن دشمن جو ہوتا ہے اہل البیت کا، وہ ناصبی، جیسا داعش اہل البیت کا دشمن، کیونکہ وہ اس کا ارادہ تھا کہ روزے کو گرائے. امام علی کی توہین، امام حسن کی توہین، اس توہین. ہم لوگ دشمن کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. جو ہمارے درمیان جو فتنے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، جو رائٹس ہو جاتے ہیں مسلم، ہندو مسلم کے درمیان اور شیعہ سنی کے درمیان، یہ عدم شناخت دشمن کی بنا پر ہے. دشمن کو نہ پہچاننے کی بنا پر ہے. اصل دشمن یہ فساد کرا دیتا ہے. اصل دشمن جو ہوتا ہے یہ فساد. وَرَدَخَنِ الْبَرَاةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، یعنی پروردگار مجھے تیرے دشمنوں سے برات کرنے کی رزق دے. ثواب ہے یہ. تبرہ سورہ برات یعنی بائیکاٹ کر. دشمن اہل بیت، حقیقت میں اگر کوئی دشمن اہل بیت ہے اسے بائیکاٹ کرے. فاسق شراب کھل کر پیتا ہے، بھلو وہ شیعہ ہے، بھلو وہ شیعہ ہے، شراب کھل کر پیتا ہے، فاسق ہے، وہ دشمن ہوا. یہ اوپن وائلیشن کر رہا ہے اہل بیت کے قانون کی. دشمن ہو، اسے بائیکاٹ کریں. سوشل بائیکاٹ، معاشرتی بائیکاٹ. جب یہ ہوگا انسان اپنے ایمان کو کنٹرول کرے گا، آخر الزمان میں محفوظ رہے گا. آخر الزمان کے بارے میں ہے کہ اتنے زیادہ امتحانات پڑیں گے انسان پر دشمنوں کی طرف سے، فتنوں میں اتنا مشخص کیا، اتنا مبتلا کیا جائے گا فتنوں کے اندر کہ نیک لوگ منافقین سے جدا ہو جائیں گے. اب جو فتنے چل رہے ہیں تقریباً، اگر یہ آخر الزمان ہے تو جتنے بھی فتنے پڑیں گے منافقین کے چہرے کھل کر سامنے آئیں گے. منافقین کے چہرے، یہ لوگوں کو آشنائی ہوگی، معلوم ہوگا کہ یہ منافق ہے، یہ دشمن ہے، اس سے بچنا ہے. اس صورت میں ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. ورنہ کیا ہے روایت میں، یخرج بعد حیبۃ وحیرۃ، امام کب آئیں گے؟ یخرج یعنی قیام کرنا امام کا. کب قیام ہوگا؟ بعد حیبۃ وحیرۃ. حیبت غیبت کے بعد اور حیرت کے بعد. حیرت سرگردانی کو کہتے ہیں، یعنی لوگ بغیر لیڈر کے زمین پہ اوپر پھرنا، جس کا رہبر نہ ہو. موسیٰ کی قوم کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، موسیٰ کی قوم جب موسیٰ سے مخالفت کرے، یہ لوگ بنی اسرائیل افضل قوم تھی موسیٰ کی، افضل.
فضیلت دی تھی اللہ نے موسیٰ کی قوم کو. جب مخالفت کری اللہ نے تو موسیٰ نے پروردگار سے کہہ دیا کہ پروردگار مجھے اور اس قوم کے درمیان فاصلے پیدا کر دیں. فَافْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان فاصلے. اللہ نے موسیٰ کو ہٹا لیا. اب لوگوں کا کیا حال ہوا؟ لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یتیہون فی الارض 40 سنہ، یہ لوگ زمین پر گھومتے تھے، ان کا لیڈر نہیں تھا، مظلوم قوم ہو چکی تھی. بازو کے شہروں سے بادشاہ لشکر لے کر آتے تھے، ان پر حملے کرتے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے تھے، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے. ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ جو خدائی لیڈر تھا اسے چھوڑ دیا تھا انہوں نے. جب خدائی لیڈر چھوٹ جاتا ہے تو دشمن آگے بڑھ کے مارتا ہے. ایک قدم، رہبر ہمیشہ فرماتے ہیں اس چیز کو، اگر تم دشمن سے ایک قدم پیچھے ہٹو گے دشمن وہیں پر نہیں رکے گا، 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں مارے گا. 10 قدم تمہاری جمعیت کو ختم کرے گا، جمعیت کو ختم. حاسد ابھی بھی ہے. 40 کا جو مشی ہے یعنی واک ہے، 40 کے جو واک ہے، آج ایک تصویر ڈالی گئی تھی ٹویٹر میں 40 کے واک کے بارے میں، جو کربلا سے کوفے سے کربلا جاتے ہیں، نجف سے کربلا. اس میں آج ایک تصویر ڈالا تھا بین الحرمین کی، یعنی امام حسین کے حرم اور حضرت عباس کے حرم کے درمیان جو جگہ ہے بین الحرمین، اس بین الحرمین کی تصویر ڈال کر ایک ظالم لکھتا ہے یہ بہترین وقت ہے کہ شیعوں کا میسیکر کرنے کے لیے، یعنی بم وغیرہ مار کر ختم کر دیا جائے، پورے لاشیں ہو جائیں گے یہاں پر. یعنی آج بھی تمنا ہے دشمن کی آپ کو ختم کیا جائے. دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا ہے. دشمن آپ سے تعریف، آپ کی آرتی نہیں اتار رہا ہے. دشمن کہ آپ سے کہیں کہ آپ بہتر ہو، ایسا نہیں ہے. آپ سے آ کر کہتا ہے کہ شیعہ اچھے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، صرف اپنے آپ کے اوپر مار لیتے ہیں. اہل سنت کے پاس جا کر ان کی تعریف کرتا ہے. دشمن کا یہی کام ہے، اصل لڑانا ہے. پہلے ایک قوم کو ختم کرے گا، پھر اس کے بعد دوسرے قوم. یہ مت سمجھو کہ میں بچ گیا، RSS والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، فلاں گروہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ تو سنی کے دشمن ہے، مجھے کیا کرنا ہے. اس کے بعد آپ کا بھی نمبر ہے. یہ مت سمجھو کہ آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کا بھی نمبر ہے. کیونکہ دشمن ایک جگہ پر نہیں رہتا. جس چیز سے خطرہ ہے یا اسے ضعیف کرے گا اسے ختم کرے گا. اس وقت سب سے بڑا خطرہ دشمن کو شیعت سے. موسیٰ کی قوم کے ساتھ دشمن نے یہی کیا تھا، کیونکہ موسیٰ کی قوم نے اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ دی تھی. لیڈرشپ کو چھوڑ دی تھی. جیسے ہی لیڈرشپ ویک ہو جاتی ہے، امام ویک ہو جاتا ہے، دشمن آ کر حاوی ہو کر حملہ کرتا ہے. امام علی کب تک پاورفل تھے؟ جنگ نہروان تک، ہے نا. اس کے بعد شہادت ہو گئی. اس کے بعد کس کا دور آیا خلافت کا؟ امام حسن. ظاہری خلافت امام حسن کے پاس آئی 7 مہینے تک، صلح تک. صلح ہو گئی. امام خود فرماتے اس بات کو، اگر تم ہم جیسے شریف قیادت کو چھوڑ دو گے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں، مفہوم. اگر تم ہم جیسے شریف قیادت کو چھوڑو گے، اللہ تم پر رذیل کو مسلط کر دے گا. یہ قانون الہی ہے. اگر تم چھوڑ دو گے قیادت کو، اللہ رذیل کو لائے گا، رذیل کو لائے گا. بدتر زمانہ بڑھے گا، حاکم بد ہوگا، بد کے بعد بدتر آئے گا، بدتر سے بدترین آئے گا. اس لیے آئے گا کہ ہم بنی اسرائیل کے اوصاف لے چکے ہیں. جیسے امام حسین کی صلح ہو گئی، لوگ خوش ہو گئے. البقاء البقاء کے جو نعرے لگ رہے تھے، اب ہمیں زندگی چاہیے، جنگ نہیں چاہیے، زندگی چاہیے، جنگ نہیں چاہیے، جو نعرے لگ رہے تھے، ان کے خواب پورے ہو گئے. جیسے امام حسن علیہ السلام کوفہ چھوڑتے ہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کوفے میں آتا ہے. پہلی تقریر میں کیا کہتا ہے؟ اے کوفے والو، میں حسن ابن علی نہیں ہوں جو تمہارے نخرے برداشت کروں. میں جب بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا. اگر نہیں آؤ گے تمہارے مردوں کو ماروں گا، تمہاری عورتوں کو کنیز بنا کر لے جاؤں گا،
تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا. یعنی ایک امت اگر شریف امام کو چھوڑ دیتی ہے اللہ رذیل امام کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اور جب ایک امت شریف امام کو امامت کو حاصل کرتی ہے, لیڈرشپ کو حاصل کرتی ہے, اللہ رذیل امامت کو ذلیل کرتے ہوئے چلے جاتا ہے. جیسے جیسے دنیا آیت اللہ خامنئی کی رہبریت کو لے رہی ہے وہاں برطرف مقابل خدا کی سنت یہ ہے کہ جو امریکہ جو دنیا پر حاکم بنا ہوا تھا وہ ذلیل تر ہوتا ہوا جاتا ہے. اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ امت ایک نائب معصوم کی حکومت کو تسلیم کرتی ہے, اس رہبر کے ساتھ ملی ہوئی ہے, جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے, جب اللہ نائب کو ہٹا کر خود آفتاب امامت کو بھیج دیتا ہے, یعنی امامت کو بھیج دیتا ہے, امام زمان کو بھیج دے گا کہ یہ امت کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ رہیں. جب امام زمین پر خدمت کرے گا, ورنہ نہیں دشمن آتے رہے گا. کیا ہوگا جب امت سلا دی جائے گی, جب امت بیدار نہیں ہوگی, جب امت ویک کر دی جائے گی, امام کو زنجیروں سے کوفے سے گزارا جائے گا, امت سوائے رونے کی کچھ نہیں کرے گی, امام کو چھڑائے گی نہیں. کیوں نہیں چھڑائے گی؟ سامنے شمر کا نیزے کا ڈر ہوگا, کھولی کے تلوار کا ڈر ہوگا, ابن زیاد کے شلاخوں کا ڈر ہوگا. یعنی یہ ڈر لوگوں کو امام کو تنہا کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. توجہ کریں, اسی لیے فرمایا یخرج بعد غیبت و حیرت, کہ امام کب ظہور فرمائیں گے؟ غیبت کے بعد. جب ساری دنیا پریشان رہے گی, کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہمارے کو کون نجات دے گا, ہمیں کون بچائے گا, ہمیں کس طریقے سے بچانا پڑے گا. یخرج بعد حیبت و غیبت, کیونکہ سب سے بڑا دشمن اس وقت جہالت ہے. جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. امام علی کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں یہ بھی, الجہل موت الاکبر. کیا ہے جہل؟ بڑی موت ہے, بڑی موت. دشمن کو پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جہالت ہے. جب صفین کا لشکر آ رہا تھا, لشکر امام علی کا آ رہا تھا, اور یہاں پہ معاویہ کے کنٹرول روم کے اندر اسٹریٹجی بنائی جا رہی تھی, جنگ کی اسٹریٹجی, جنگ کرنے کے لیے کیسے امیر المومنین سے جنگ کیا جائے. تو عمرو عاص کہتا ہے, جو فرماندے تھے, جو جنرلز اندر تھے کنٹرول روم کے خیمے میں تھے, ان سے کہتا ہے دعا کرو کہ علی کے لشکر میں جاہل زیادہ ہو. چونکہ جاہل تھے, ہارتی ہوئی جنگ شام کا امیر جیت گیا. اس طرف امیر المومنین خدا کی حجت ہونے کے باوجود جیتتی ہوئی جنگ ہار گئے, اس لیے کہ جاہل تھے. 4 دشمن امام کے تھے. ایک تو معلوم ہے آپ کو مارخین, ناقصین, اور مارخین, ناقصین, اور ایک نام دیں جملی, صفین, نہروان. یہ 3. چوتھا دشمن بھی تھا ایک امام کا, کوفے میں تھا, امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, امام کو السلام علیکم یا امیر المومنین کہتے تھے, امام سے ملتے تھے. امام ان کے اوپر روتے تھے, فرماتے تھے میں چاہتا تھا کہ تمہارے ذریعے سے میں دنیا کو علاج کروں, لیکن تم خود میرے مرض کے بے علاج ہو گئے. یعنی جہالت امام کو بھی مجبور کر دیتی ہے. کیا ہے زیارت اربعین, آپ لوگ پڑھو گے انشاءاللہ ان قریب, روز اربعین. امام حسین کا قیام کا سب سے بڑا ہدف, جتنے اماموں کی شہادت ہوئی جہالت کو یوز کر کر دشمن نے امام کو شہید کیا. جتنے اماموں کی شہادت جہالت کو یوز کیا. امام علی کی شہادت ہوئی اس وقت ہوئی جب لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے امام سے, دشمن نے اسٹڈی کر لیا اس وقت امام اکیلے. ورنہ اسیسینیشن بھرے مجمع میں نہیں ہوتا, بھرے مجمع میں نہیں کرتا. کرنا ہے اسیسینیشن الگ تنہائی کی جگہوں میں. آپ دیکھیں ایران کے انقلاب کے بعد کتنے اسیسینیشن ہوئے, شہید بہشتی, شہید باہنر, شہید رجائی, ان لوگوں کو الگ الگ مارا گیا کیونکہ پبلک کے سامنے نہیں کر سکتے اسیسینیشن. امام کو دیکھیں, امام کو مارا مسجد میں صبح کا وقت تاکہ کوئی نہ رہے,
اس وقت مار دیے دشمن نے۔ امام حسن تنہائی میں بیوی کے ذریعے سے، بیوی جاہل تھی، جودہ تھی، جاہل تھی، اس کے پاس زہر بھیجا، اس نے زہر کھلا دیا۔ کیوں جاہل؟ کیوں کھلایا زہر؟ یہ سوچ کے جاہل تھی، یہ سوچ رہی تھی اگر میں حسن کو ختم کر دیتی ہوں میں بادشاہ کی بہو بن جاؤں گی، معاویہ کی بہو بنوں، یزید کی بیوی بنوں گی۔ جاہل تھی، عاقل ہوتی تو نہیں کرتی، کیونکہ جاہل نہیں دیکھتا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں۔ مافیا اگر کسی سے کام لیتی ہے تو اسے بعد میں چھوڑتی نہیں ہے، بعد میں اس کو بھی ختم کرتی ہے۔ یہ جودہ ان میں سے ایک تھی، جاہل تھی۔ جتنے بھی آئے تھے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے جو آئے تھے جاہل تھے، دنیا پرست جاہل۔ میں نے کہا نا آپ سے چند دن پہلے، سٹیپ بائی سٹیپ خطوات شیطان، شیطان کے خطوات۔ پہلے ابن زیاد آیا، 13 آدمیوں کے ساتھ آیا تھا، ہزاروں کے سامنے 13 آدمی کوئی فگر ہے یہ؟ ہزاروں کے سامنے پورے 1000 اگر مل کر مار دیں تو ختم ہو جاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد 13 آدمی کے ساتھ آیا تھا، اس کا روب اتنا بڑھیا، ممبر پر جا کر کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سر رسیدہ میووں کی طرح ہو چکے ہیں، اب بس کاٹنا باقی ہے، اگر تم مجھ سے مخالفت کرو گے اور مسلم ابن عقیل کی بیعت ساتھ دو گے تو میں تمہارے سر کو ختم کر دوں گا۔ ڈر گئے، جہالت ڈراتی، کسی میں ہمت نہیں تھی اٹھ کے ابن زیاد کے اوپر تھوکنے کے لیے، ممبر سے اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے۔ اگر ایک آدمی بھی کر دیتا ہے کام پوری کوفے والے اٹھ جاتے تھے، لیکن نہیں، ہمت نہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کون پہلے اٹھے گا، ہوتا ہے نا آج بھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کون پہلے کرے گا، کون پہلے کرے گا، کریڈٹ کون لے گا، ہاں یہ ہوتا ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ حساب تھا کوفے والوں کا۔ مشکل ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ اس نے قیل بھیجایا، اگر تم یزید کی بیعت تجدید نہیں کرو گے تو میں مار دوں گا۔ فوراً لائن میں آ گئے، سب جاہل تھے یہ لوگ، لائن میں آ گئے۔ عبداللہ ابن عمر خلیفۃ المسلمین، عمر کے بیٹے عبداللہ، ان کی کیا حال ہے؟ تاریخ پڑھ رہا ہوں، تبرہ نہیں، تاریخ، اہل سنت بھی اگر ہیں تو وہ جانتے ہیں اس تاریخ کو۔ عبداللہ ابن عمر جب حجاج بن یوسف مدینے آیا تھا، حجاج بن یوسف خطرناک دشمن، خطرناک دشمن، جب مدینے آیا تھا کڑا جاڑا پڑ رہا تھا، جاڑوں کا موسم تھا، کڑا جاڑا، خیمے کے اندر یا محل کے اندر لحاف اوڑا ہوا لیٹا ہوا ہے۔ رات کے 12 بجے کے بعد عبداللہ ابن عمر اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اٹھ کر کہتا ہے کہ میں جانا ہوگا ابھی۔ سیدھے حجاج بن یوسف کے خیمے کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا نگہبان سے، جو واچ مین تھا یا سپاہی تھا، اس سے کہنے لگا مجھے حجاج سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ رات کا وقت ہے، کل آ جاؤ۔ کہنے لگا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، بیعت، صبح میں آؤں، اگر میں اس رات میں مر جاؤں، رسول سے میں نے سنا جو بھی اپنے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرا، اور میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، راستہ دیا اسے۔ حجاج لحاف میں اڑا ہوا ہے، سو رہا ہے، ذلت دیکھیں کس طریقے سے اللہ کرتا ہے۔ حجاج نے پوچھا کیا بات ہے، اتنی رات کو کیوں آیا؟ کہا کہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت کرنا ہے، ہاتھ تو نہیں نکال سکتا، لحاف اٹھا، میرے پیر کو بوسا دے اور چلے جائے۔ ذلت ہوتی ہے یہ، جہالت کا نتیجہ ذلت۔ یہی شخص عبداللہ ابن عمر جس وقت امام حسین بلاتے ہیں کہتا ہے کہ میں نہیں آتا۔ دیکھیں آپ لوگ، کہتا میں نہیں آتا، یعنی شرافت کی حکومت چھوڑا، رسالت کے پیروں کے پاس گیا۔ دشمن شناسی بتا رہا ہوں میں، جب بھی انسان لاکھ کتنے بھی مقدس رہیں آپ، نماز شب کے پابند رہیں آپ، روزوں کے پابند رہیں، ہر سال حج کریں، ہر سال زیارت کریں، لیکن آپ کے اندر دشمن کی شناخت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں، آپ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ چاہتا ہے اس کی توحید کے اقرار سے پہلے دشمن کا کفر کرو۔ آیت الکرسی آپ لوگوں کو یاد ہوگی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، ہے نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ
وَمَن يَكْفُرْ طاغوت، یہ نہیں کہا پہلا کلمہ تم کوئی خدا الا اللہ، سوائے اللہ کے، پہلے دشمن پہچان، بصیرت اگر نہیں ہے لیکن آپ نجف کو نہیں بچا سکتے، کربلا کو نہیں بچا سکتے۔ صدام کا دور تھا، صدام کا کتنے علماء تھے، کتنے علماء تھے، لوگوں کے اندر بصیرت نہیں تھی، لوگوں کے اندر ہمت نہیں تھی۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، ابو القاسم الخوئی جیسے عظیم ہستی کا جنازہ شہید کر دیا گیا انہیں، اور جنازہ چند لوگوں کے اندر اٹھا کر دفن بھی کر دیا گیا، کسی کو معلوم تک نہیں ہوا، کسی کو معلوم تک نہیں ہوا۔ صدام دشمن ٹینکس بھیج دیا تھا، اس نے پوچھا اپنے مشیروں سے کہ بتاؤ کتنے شیعہ ہیں، مشیروں نے کہا 60% عراق میں شیعہ ہیں۔ صدام نے کہا کہ عنقریب یہ 60% زیرو میں بدل جائیں۔ اپنے داماد کو بھیجا تھا اس نے کربلا، 91 کی بات ہے یہ، 91 یا 92، انتفاضہ شعبانیہ، شعبان کا ایک بڑا کانٹ ہوا تھا وہاں پر جو روزے کے خلاف، اس کا داماد ٹینک کے اوپر آ گیا، دیواروں پر لکھا ہوا ہے لا شیعۃ بعد ھذا اليوم، آج کے بعد سے یہاں پر شیعہ نہیں ہوں گے۔ آ کر کہنے لگا، جو حرم میں لوگ زیارت کر رہے تھے، آواز دے رہا تھا مائک کے ذریعے سے، کہہ رہا تھا اے لوگوں باہر آؤ، سب کو باہر لایا گیا حرم کے اندر، کہا کہ تم کس حسین کی طرف ہو، حسین اس حسین یعنی دربار کی طرف بتا کر، اس حسین یا صدام حسین کی طرف۔ 300 لوگ تھے، تاریخ ہے یہ 91 میں، 300 لوگ سب حرم کے اندر چلے گئے، یعنی بتایا کہ ہم اس حسین ساتھ ہیں، خون کی ندی بہا دی۔ جو چاہتا تھا کہ شیعت کو ختم کرے، وہ کیوں نہیں ختم کیا؟ اس لیے کہ وہاں کی شیعت جب بیدار ہوئی، ایک رہبر کو تھامی، کیونکہ رہبر نجات دے سکتا ہے، رہبر کے علاوہ کوئی نہیں، رہبر مطلب ایک اچھا لیڈر۔ اور انفیکٹ بے شک کون ہے آج ہمارے رہبر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رہبر بتا دے جو ان سے اچھا رہبر ہو، چلو لے کر آئے ان سے اچھا رہبر، نائب امام، بہترین رہبر، 32 سال ہو گئے، آج تک ایک فیصلے میں خطا نہیں ہوئی، ایک کلمہ جھوٹ نہیں، ایک یوں کہا جائے کیلکولیشن جسے کہا جاتا ہے آگے کا، ایک کیلکولیشن خطا نہیں ہوا۔ ایسا رہبر اگر کسی کے پاس ہے، کیا شکر کا مقام نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو جہالت جب تک رہے گی، اوپر صدام، بوش، بائیڈن، ٹرمپ، فری مینسنز، یہ سارے کے سارے حکومت کریں گے، لیکن جب یہ ختم ہو جائے گی، یہ کون بیدار کرے گا؟ امام حسین۔ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ امام حسین کی جو زیارت 40 ہے جو آپ لوگ پڑھیں گے، بذل مہجتہ فی، آپ نے بذل یعنی گفٹ کرنا، بخشش کرنا، بذل کہتے ہیں بخشش کرنا، آپ نے بذل کیا، کیا بذل کیا؟ مہجتہ، اپنے خون کو گفٹ کیا۔ کس لیے گفٹ کیا؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ، تاکہ اپنے اللہ کے بندے کو بچائے، لیستنقذ عبادک، خدایا تاکہ تیرے بندوں کو بچائے، کس سے؟ جہالت اور گمراہی سے، کیونکہ جہالت اور گمراہی آخر الزمان کا شیطان کا مضبوط ترین ہتھیار ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے شیطان جب آخر الزمان میں آئے گا پورے ہتھیاروں کے ساتھ آئے گا، ایسا نہیں کہ کم ہتھیار کے ساتھ آئے گا، بعض ہتھیار کو چھوڑ دے گا، بعض کو نہیں لائے گا، ایسا نہیں ہے، پورے ہتھیار، فائنل حملہ جسے کہا جاتا ہے، آخری حملہ۔ میں نے کہا تھا آپ سے دجال الگ نہضت نہیں ہے، دجال شیطان کا آخری اور بڑا ہتھیار ہے، آخری اور بڑا ہتھیار ہے، اور دجال خطرناک ہتھیار ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کا ایمان ضعیف ہے، ان لوگوں کے لیے جس کا ایمان اچھا ہے، لیس لہ سلطان، شیطان ان کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کر سکتا۔ شیخ مرتضیٰ زاہد ایک بکرامت عالم دین تھے، تہران میں نماز پڑھاتے تھے،
اور کافی جمعیت ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، لطف آتا تھا نماز پڑھنے کا ان کے پیچھے۔ ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے نوٹ کیا یہ نماز میں زیادہ بھول رہے ہیں، کبھی قنوت کی جگہ رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے آواز دینی پڑتی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، پھر وہ اٹھ جاتے ہیں لا الہ الا اللہ، رکوع کی جگہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اس طریقے کے ایبسنٹ مائنڈ جسے کہا جاتا ہے، جو بھول جاتے ہیں، یہ زیادہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ چند شاگردوں نے کہا کہ آقا کی طبیعت اس وقت نامساعد، ہمیں جا کر پوچھنا چاہیے، کچھ علاج ہو، کچھ ہو۔ یہ گھر پہ گئے تو حاج آقا گریہ کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ ان شاگرد جا کر بیٹھ گئے، آقا آج کل آپ نماز میں آپ سے بہت یوں کہا جائے کہ، پھر اس کے بعد ان کے بت پرستی پر لگوایا۔ کتنا تھوڑا تھوڑا ایکسپیرینس لیتا ہر امت کا ایکسپیرینس لیتا اب آیا شیطان کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہوگا، بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ اس زیادہ ایکسپیرینس اور اس زیادہ علم کے سامنے ہتھیار بھی اسی مطابق کا ہونا چاہیے۔ اگر امام زمان یہ سارے انبیاء کے تبرکات کے ساتھ نہیں آئیں گے تو شیطان کا مقابلہ بہت ٹف ہوگا، توجہ کریں۔ اسی لیے امام سارے ہتھیار کے ساتھ آئیں گے تاکہ شیطان کو ختم کیا جائے۔ یخرجو بعد غیبت وعیبت، اس کے بعد تذل فیہ الاقوام، اتنا زیادہ ورک آؤٹ کرے گا دشمن آپ کا۔ میں نے پہلی یا دوسری تقریر میں کہا تھا سارے اقوام امتیں گمراہ ہو جائیں گی، ایک دو نہیں، امتیں۔ کیسے گمراہ ہوگی؟ اللہ کو شفٹ اینڈ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اندر سے۔ کمپیوٹر میں کرتے ہیں نا، کسی فائل کو ڈیلیٹ کرنا ایک وقت ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، وہ ریسائیکل بن میں چلے جاتی ہے، اس کو بعد میں ریسٹور بھی کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ بھائی ڈیلیٹ کر دیا، پھر ٹھوکر لگی، پھر آ گیا اللہ کے پاس، پھر ریسٹور کر لیا۔ ایک ہوتا ہے آل شفٹ ڈیلیٹ، ہے نا، یہی تو ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ آل شفٹ ڈیلیٹ یعنی ریسائیکل بن میں بھی نہیں ہے، وہ پوری طور سے ڈیلیٹ ہو گیا۔ یعنی اللہ جب ڈیلیٹ ہو جائے گا گمراہی کے رستوں کا لائسنس مل جائے گا۔ اور جو کریں جرمنی میں ابھی چند مدت یعنی 1-2 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 100 سال کی بات ہوں گی یا اس سے اندر کی۔ ایک شخص، ایک فلاسفر، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، فلاسفر، ایک شخص جنگل سے شہر کے چوراہے پہ آئے، اس کے بدن پر خون لگا ہوا ہے، خون، اس کے ہاتھوں میں خون، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، خنجر پر خون ہے، چہرے پر خون کے فوارے اڑنے کی نشان ہے۔ خون جب اڑتا ہے ڈراپس اوپر آ جاتے ہیں، خطرے اوپر آ جاتے ہیں بدن کے اوپر۔ چوراہے پر ٹھہر گیا، اے لوگو آؤ میرے پاس۔ سارے لوگ دکان چھوڑ کر، سفر چھوڑ کر، چوراہے پر آ کر ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، شخص یہ خون کس کا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا، کس کو مار دیا؟ اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کسے مار کر آیا ہوں۔ میں نے جنگل میں اللہ سے جنگ کیا اور انت یہ ہوا کہ میں نے اللہ کو ذبح کر دیا، اللہ مر گیا ہے، اب جو چاہے کرو۔ اس کے یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے، ایک فلاسفر نے لکھا ہے، آپ کسی کتاب میں مت دیکھیں، لیکن اس میں ایک درس ہے، ایک لیسن ہے جوانوں کے لیے۔ یعنی اللہ مر چکا ہے، جو چاہے کرو۔ آج لوگوں کی زندگیوں میں اللہ حقیقتاً مر چکا ہے، اللہ مر چکا ہے۔ امام حق امام باطل میں تشخیص نہیں ہے انسان کو آج کہ کس کو امام ماننا چاہیے کس کو نہیں ماننا چاہیے، اللہ مر چکا ہے۔ آج اتنے سارے مسجدیں ہیں، اتنے سارے مندر ہیں، اتنے سارے جوز کے معبد ہیں، کرسچنز کے چرچ ہیں، کتنے ایسے آشرم ہیں جہاں پر لوگوں کو سکون اور دین سکھایا جاتا ہے۔ اتنے سارے ہونے کے باوجود دنیا سے فحشہ کا سیلاب آ رہا ہے، کوئی مسجد روک نہیں سک رہی ہے۔ یعنی مسجدیں ہیں، اللہ مر چکا ہے، مندریں ہیں، بھگوان مر چکے ہیں،
چرچ ہیں، گاڈ مر چکا ہے، جوز کے ٹیمپلز ہیں لیکن خدا مر چکا ہے، ہر جگہ مر چکا ہے، زندگی سے مر چکا ہے۔ امام حق اور امام باطل کے ڈیفائن کرنے میں لوگوں کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ آج قبر میں جائیں گے، سوال ہوگا، ہمیں سوال ہوگا من ربک، کہیں گے اللہ اللہ ربی، وہ بھی بڑی مشکل سے کہیں گے، یہ مت سمجھو کہ آسانی سے کہہ دیں گے، ایسے نہیں ہے۔ بعض جلدی کہہ دیں گے، بعض سالوں پڑے رہیں گے، یاد نہیں آئے گا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے یاد نہیں آ رہا، پھر جاؤ، پھر اس کے بعد چند دن کے بعد آئیں گے پھر پوچھیں گے، جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا فارم ہے نا کمپیوٹر میں، جب تک آپ پورا کمپلیٹ نہیں کریں گے سیکنڈ اس میں نہیں جا سکتے آپ، ہے نا، وہیں پر روک کے رکھے گا کمپیوٹر۔ جیسے آپ دبائیں گے اوکے بول کر، پھر اوپر بتائے گا یہ کالم فل کرو بول کے، پھر فل کیا غلط نکلا، پھر آپ کو پھر وہیں بتائے گا، اور جب تک آپ صحیح فل نہیں کریں گے آپ کو کمپیوٹر سیکنڈ سٹیج پر نہیں لے کے جائے گا فارم میں، ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے یہ سب۔ میں آپ ہی کی ہماری بھاشا کرتا ہوں، دوسری اور کچھ نہیں، تاریخ کے گہرائیوں سے کوئی نکال کر نہیں لا رہا ہوں، یہی کافی ہے عبرت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے خبر میں جب جائیں گے من ربک، ربی اللہ، بعض سوچیں گے ربی میں تو اس کو بھی رب بنایا تھا، اس کو بھی رب بنایا تھا، پھر میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے آخر؟ ٹھیک ہے، وہیں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے فرشتے، اس کے فوراً بعد جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، لٹکا رہے گا یہیں پر، پھر آئیں گے فرشتے چند دن کے بعد، کہا من ربک، کہا ربی اللہ، ہاں یاد آ گیا، ویری گڈ، کوئی خبر پہ آیا ہوگا پڑھا ہوگا کاپی کر لیا ہوگا، اوکے۔ اس کے بعد من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بعض کہیں گے بعض نہیں کہیں گے، بعض کہیں گے نبی میرا محمد نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، سب کہیں من امامک۔ یہاں پر ہم کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہمارا امام کون ہے۔ اب امام کس کو کہیں گے ہم؟ آپ بتائیں مجھے، آواز سے، من امامک، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں من امامک، امامی علی ہے نا، لیکن خبر کی سیناریو کچھ اور بتا رہی ہے، خبر کی یعنی میں نے جس کو امام مانا تھا اسی کا نام لوں گا۔ امام علی نے کہا غیبت نہ کر، میں نے غیبت کی، میں نے نفس کی سنی۔ امام علی نے کہا تہمت نہیں لگا، میں نے تہمت لگایا۔ امام علی نے کہا عورتوں پر قذف نہ کر، میں نے عورتوں پر الزام لگایا۔ امام علی نے کہا یہ نہ کر، میں نے نفس کی سن کر یہ کہا۔ اب کون امام بنا خبر میں؟ میرا نفس امام بنا ہے، امام علی امام بنے، آٹومیٹک زبان کہے گی نفسی امامی۔ پھر علی کہاں گئے؟ یا علی معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو امام تغرے کے لیے رکھا، لیکن لائف سٹائل میں میرا امام میرا نفس تھا۔ توجہ کریں، یہاں پر انسان پریشان رہتا ہے، یہ کس بنا پر ہے؟ یہ صحیح امامت کو انتخاب نہ کرنے کی بنا پر۔ توجہ کریں، یہ ایک کامن کوسچن، آپ لوگ ڈر مت جائیں، یہ اصلاح ہو سکتا ہے، ایسا مت کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، آپ لوگ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ مصیبت تو ان لوگوں پر ہے جو اس پر آتے ہیں منبر پر، اللہ ہم کو بچائے، ہم کو آپ بچائیں، ابھی شفاعت کر دیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے خوف ہے جس دن ہمارے ہدایات کو لے کر عام لوگ جنت چلے جائیں گے اور ہم جنت نہیں جائیں گے، ہم لوگ وہیں سڑتے پڑے رہیں گے۔ اللہ بچائے، اللہ ہر ایک کے ایمان کو بچائے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں، خداوند بحق کے محمد والے محمد ہمارا خاتمہ بخیر فرما۔ تو شیطان اس کو کہتے ہیں، شیطان ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائے، شیطان تمہارے آخری وقت تک، آخری وقت تک کس کے ذریعے سے تمہیں بہکائے گا؟ بہت ساری چیزیں، دجال کو نہیں بیان کرنا ہے، لاسٹ ایئر میرے خیال سے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے پاس میڈیا ہے، میڈیا ہے، کلچر ہے دشمن کے پاس۔ آج دشمن کلچر پروموٹ کرتا ہے، اسلام کلچر پروموٹ صرف ممبر سے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی عورتوں سے حضرت زہرا کی سیرت پر چلو، عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ حضرت زہرا کے کپڑوں کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، کپڑے نہیں، ان کی سیرت، غیرت، خودداری، حیا، عفت، یہ ساری چیزیں۔ ہم کہتے ہیں امیر المومنین کی سیرت کو اڈاپٹ کرو،
آپ سمجھتے ہو کہ امیر سیرت یعنی سوکھی روٹی کھانا، پیوندار کپڑے پہننا، یہ امام کے لیے، لیکن صداقت، امانت داری، لوگوں کی محبت، پڑوس کی خدمت، دین کے لیے حاضر رہنا، مسجدوں کو آمادہ کرنا، جوانوں کی تربیت کرنا، یہ ساری سیرتیں، یہ اگر ہم اس کے اوپر شروع کر دیں گے، جو شیطان کا کام ہے، جو فیملیز کو توڑنا، ریلیجیس فیملیز کو ختم کرنا، یہاں پہ ختم ہو جائے گا شیطان، یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اسے دیکھو، برین واش آج دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، برین واش۔ 3 گھنٹے کے اندر تمہارا دشمن، تمہارا دوست، ہندو دوست 3 گھنٹے میں تمہارا دشمن بن جائے گا۔ آج دشمن کا ہتھیار ہی۔ کشمیر فائلز نکلی تھی چند مہینے پہلے، خدا کا شکر کہ وہ ساری کی ساری جو اسکیم تھی دشمن کی ناکام ہو گئی۔ جھوٹ لا کر، بیان کر کر پردھان منتری کے ساتھ تصویریں لے لیے، ہوم منسٹر کے ساتھ تصویریں لے لیے، ساری دنیا میں مشہور ہونے کے لیے۔ خود ہندو برادروں نے تھوک دیا، کہا کہ اتنی جھوٹ، اور تعجب ہے پرائم منسٹر پر کہ انہوں نے ان کے ساتھ ٹھہر کر تصویر لی ہے۔ شرمیں، وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئی، اس کے بعد بازاری میں نہیں ہو تصویریں، شرمندگی ہوتی ہے۔ لایا گیا کشمیر فائل، میں نے خود دیکھا، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہندو جاتا ہے بیچارہ اپنا مائنڈ فریش کرنے کے لیے۔ سنیما کو کیوں بھائی جاتے ہیں لوگ؟ جب ویکلی تھک جاتے ہیں کاموں سے، سنیما میں جا کر 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھ کر موڈ فریش کر کر باہر آ جاتے ہیں۔ وہ بیچارہ 3 گھنٹے کے بعد باہر آیا، دل کی بھڑاسیں نکالتا ہوا۔ اس طریقے کتنی بھڑاسیں انہوں نے نکلوائی ہیں، یعنی دشمن کس کے ذریعے سے کنٹرول کر رہا ہے؟ اب مسجد کی ممبریں پرانی ہو چکی، مسجد کے ممبروں سے، خطبوں سے، مجلسوں سے یہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ بہترین چیز کیا ہے؟ ایکسائٹمنٹ ہو، دیکھنے میں بھی مزہ آئے۔ فلم سے بڑھ کر کیا ہے؟ ہالی ووڈ دجال کا ایک بڑا ہتھیار۔ اس کے بارے میں ہے نا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، میں پڑھ چکا ہوں پہلے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ایک مرور کر رہا ہوں، عیب نہیں ہے دوبارہ پڑھنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کئی بار آیا، اس طریقے کی آیتیں کئی بار آئی ہیں، اس میں عیب نہیں ہے۔ دجال ایک آنکھ کا ہوگا، یہود ماں کا ہوگا، اور بہت بڑا ہوگا، اس کا کھانا صرف ایک پہاڑ کے برابر کی غذا ہوگی، پہاڑ کے برابر۔ پہاڑ یہاں پہ ہے نزدیک میں، ذہن سے نکل کے آپ کو معلوم ہوگا، ہاں، نیوم سٹی، جہاں پہ ساری دنیا کا یش، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی۔ ہم جیسے آپ جیسے نہیں جا سکتے وہاں پر، ویسے بڑے لوگ جائیں گے۔ آج نئی نہضت چلی ہے عزیزو، نئی نہضت چلی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا دو حکومتوں کے اندر کہ بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے آپ کے، ان بچوں کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اسکولز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس یہ کہتے، ساری دنیا کے اندر ہے، یہ کہتے تھے کہ اسے پاس کرو تاکہ ہمارا اسکول کا گریڈ بڑھ جائے، ڈگریز حاصل کرے، اچھی پڑھائی پڑھ کر اچھا آدمی بن جائے، یہ بن جائے، فلاں بن جائے۔ لیکن اب الٹا ہو گیا، اب کہتے ہیں کہ زیادہ تر کو فیل کرو، اس لیے کہ اگر ہر ایک کو پاس کریں گے لیبر کا طبقہ ختم ہو جائے گا، اور لیبر چاہیے، آل سعود کو لیبر چاہیے، نیوم سٹی کو بنانے کے لیے فلاں کو لیبر چاہیے، دشمن کو لیبر چاہیے۔ ایسا لیبر کہاں سے ملے؟ ہندوستان سے نکالو، پاکستان سے نکالو، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے نکالو، ان کو غلام بناؤ، ظاہری غلام نہیں، یہ باطنی غلام بنا کے لاؤ پیسوں کے ذریعے سے۔ دجال آ چکا ہے جو تمہیں عیاشیوں کے اڈوں تک لے کر جاتا ہے، دجال۔ دوسری صفت کیا؟ یہود کی ماں سے۔ یہود کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ اپنے شکم سے جنی ہو، نہیں، یہود کی ماں یعنی یہود کا سسٹم، زیونسٹ سسٹم ہے یہ، جو آج دنیا کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ پہاڑ برابر غزہ۔ ہالی ووڈ کا جو لیبل ہے وہ کہاں پر لگا ہوا ہے؟ پہاڑ کے اوپر لگا ہوا ہے ہالی ووڈ۔ کیوں پہاڑ برابر غزہ، پہاڑ کے اوپر لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ پہاڑ برابر انویسٹمنٹ اس کے اوپر ہے، پیسہ۔ ہالی ووڈ بہت رچ انڈسٹریز ہے، یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے، ساری دنیا میں، ساری دنیا میں، انڈیا میں بھی ہے، باہر بھی ہے، اس کے کوئی وہ نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لوگ فلم بناتے ہیں، ان کے اوپر کسی کی نہیں چلتی، یہ جو چاہیں گے بنائیں گے، جیسے چاہیں گے بنائیں گے، چاہے خدا کی توہین کریں، چاہے ان کے حکام کی توہین کریں،
لیکن ہر قسم کی فلم بنائیں گے تاکہ لوگوں کو اپنے انڈر میں لینے کے لیے. دیکھیں نیٹ فلکس بھرا پڑا ہے ایسے فلموں سے, نیٹ فلکس بھرا پڑا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیکھو, بعض کہتے ہیں کہ نیٹ فلکس نہیں دیکھنا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھو دنیا معلوم ہوگی, جو جائز ہے وہ دیکھو, جو ناجائز ہے وہ نہ دیکھو. یہ اس طریقے سے. اب کیا کرے گا جب ساری دنیا اس راستے پر آ جائے گی اور اپنے امام کو نہیں پہچانے گی, دشمن کو پہچانے گی, فیملیز کا کیا حل ہوگا؟ آخری حدیث میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا, کیونکہ رضخنی البراۃ من اعدائکم. اب ہم یہاں بیٹھ کر ڈاؤن وتھ بالی ووڈ نہیں کہہ سکتے, ڈاؤن وتھ ہالی ووڈ نہیں کہہ سکتے, مرد آباد مرد آباد, ہندی ایکٹرز مرد آباد نہیں کہہ سکتے, گالی نہیں دے سکتے. تو کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ بائیکاٹ. اسے کہتے ہیں برات. کہ ہم ان کی فلم نہیں دیکھیں گے, ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے, تھیٹر میں نہیں دیکھیں گے, فلاں جگہ نہیں دیکھیں گے. یہ فلم مطلب وہ فلم جو فحشہ ہوتی ہے, ہر فلم کی ممانعت نہیں. اگر آپ مرجع تقلید سے کل پوچھیں گے, بھائی مولوی صاحب آئے تھے یہاں پر ممبر سے, انہوں نے کہا کہ فلم نہیں دیکھنا چاہیے, کیا صحیح میں نہیں دیکھنا چاہیے؟ مرجع تقلید کہے کہ کوئی حرج نہیں ہے دیکھنے میں, فقہ کے لحاظ سے کوئی حرج نہیں, اللہ اتنا دیکھنا ہے آپ کو جتنا جائز ہے. ایران کے اندر انڈین فلمیں چلتی ہیں ایران کے اندر, لیکن سینسور کرتے ہیں اس کو, گانے نکال دیتے ہیں, وہ سینے نکال دیتے ہیں جو فحشہ کے ہوتے ہیں, وہ نکال کے وہ آپ ایک سٹوری دیکھیں. سٹوری دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. دشمن کو پہچانیں کہ کس طریقے سے دشمن آپ کے بچوں کے اندر رسوخ کر رہا ہے, کس طریقے سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے دشمن. یہ فائنل ہتھیار کس کے اوپر ہے؟ فیملیز کے اوپر ہے, فیملیز کے اوپر. آخری بات میں نے کہا تھا, آخری بات, شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ فیملیز ہے, خاندان. خاندان کے اندر سے تقوی ختم ہو جائے, خاندان ٹوٹ جائے, خاندان کو ختم کر دیا جائے. اگر خاندانوں کو ختم کر دیا جائے گا, ظہور میں تاخیر ہوگی, ظہور میں تاخیر ہوگی. ایک ماں اپنے بچے کی پرورش نہ کری, ایک باپ اپنے خاندان کی تربیت نہ کر سکا, اس کا مطلب وہ خاندان ابھی کیپیبل نہیں ہے امام کے ظہور کے لیے. وہ ماں جو ٹی وی کے اندر پڑ چکی ہے, سیریلز کے اندر پڑ چکی ہے, جو یوں کہا جائے کہ یوزلیس شوز, جو فائدے نہیں ہیں جو شوز کا, ان شوز کے اندر پڑ چکی ہے, بچوں کو چھوڑ چکے ان کے حال پر, تو یہ ماں اس بچے کو امام کے ظہور کے لیے کیا آمادہ کروائے گی؟ جب انسان خود آمادہ نہ ہو, جب انسان خود آمادہ نہ ہو, کیا آمادہ کروائے گی؟ وہ باپ جو اپنے بچوں کو وقت دے گھر میں, وقت دے, بچوں کی تربیت کے بارے میں نہ کرے, وہ باپ اپنے بچوں کو امام کی فہرست میں کہاں لے کر جائے گا؟ مشکل ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ان خاندانوں کو ضعیف کر دیا جائے, یہ سب چیزوں کو داخل کیا جائے. بھائی پہلے کنٹرول آسان تھا, آسانی سے فلم نہیں آتی تھی. بور تو نہیں ہو گئے نا آپ لوگ؟ ایک بھاری سوال. پہلے زمانے میں گناہ کو امپورٹ کرنے کے لیے اندر لانے کے ٹائم لگتا تھا بھائی. ویڈیو کی دکانیں ہوتی تھی, وہ جا کے کیسٹیں خرید کے لانا پڑتا تھا, ویڈیو ریسیور رکھنا پڑتا تھا, ڈالنا پڑتا تھا, اس کے بعد سیڈیوں کو لانا پڑتا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جو فون آپ کے بچے کے ہاتھ میں ہے, اس میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف نام ڈال دیا, ساری چیزیں اس میں نکل کر آ گئی. جو دیکھنا ہے دیکھو. کنٹرول کہاں سے ہوگا؟ آپ فون کے اندر وہ تو نہیں ڈال سکتے نا سینسر کہ میرا بچہ یہ چیز دیکھ سکتا ہے, یہ چیز نہیں دیکھ سکتا ہے. مانیٹرنگ ختم ہو گئی. مانیٹرنگ جس کی بنا کے اوپر انسان کو بہت تکلیف ہونے لگی, انسان کچھ نہیں کرتا. یہ اس طریقے کے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, رجوع کرتے ہیں, کہتے ہیں, عورتیں بالخصوص مائیں روتی بھی آتی ہیں, کہتی ہیں, میرے شکایت کرتے ہیں میرا بچہ
انٹرنیٹ کی دنیا میں کھو چکا ہے، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا سر ہمیشہ نیچے رہتا ہے، اٹھاتا نہیں ہے، کھانا کھاؤ تو فون، بیٹھ کے بات کرو تو فون۔ اب ماں باپ صرف اور صرف بچوں کے آبجیکٹس بن گئے، ماں یعنی کوک کچن میں کھانا بنانے والی، باپ کما کے لائے میری فیس بھرے، یہ دونوں کا سٹیٹس ماں باپ کا یہ ہو چکا ہے۔ کس حال پر وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ آج انٹرنیٹ کے اندر بچہ کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچہ جو چاہتا ہے ہمیشہ حاضر رہنا نگاہوں کے سامنے، میں چاہتا ہوں میں آپ کے نگاہوں کے سامنے حاضر ہوں، آپ چاہتے ہو نگاہوں کے سامنے حاضر رہیں، کیسے حاضری دیں گے آپ؟ اس مجمع میں تو آپ بھول جائیں گے اپنے آپ کو، دوسرے بھول جائیں گے، کوئی ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ انٹرنیٹ ایک سوشل میڈیا پر میں تصویر لگا دیا، اب حاضر، وہاں گیا تصویر کھینچا لگا دیا، وہاں گیا کھینچا لگا دیا۔ جس کے بعد وہ محبت چاہتا ہے، لائک چاہتا ہے، گھر کے اندر جب محبت نہیں ملتی، بچوں کو ادب نہیں ملتا، پیار کی باتیں نہیں ملتی، تو یہ اب انٹرنیٹ کے اندر ڈھونڈے گا کتنے جنے لائک کرتے ہیں، ہزاروں میں لائک ہو گئے، فوراً دیکھے گا آج کتنے لائک ہوئے، 1200، کل دیکھے گا 3000 ہو گئے، پرسوں دیکھے گا 4000 ہو گئے، 5000 لائک ہو گئے۔ جب اس کے اوپر مصیبت آئی تو ایک آدمی بھی اس میں سے نہیں آئے گا۔ آرٹیفیشل لائکس ہیں یہ، آرٹیفیشل لائکس۔ محبت اور لائک اصل میں اگر دیکھا جائے خود محلوں کے اندر ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ہندو مسلمان نہیں دیکھا جاتا۔ جب ہمارے گھر میں موت آتی ہے وہ ہندو بھی نکل کر آ جاتا ہے۔ جب یہ کلچر ختم ہو جائے گا آرٹیفیشل کلچر شروع ہو جائے گا، آرٹیفیشل کلچر۔ پھر بچہ چاہتا ہے کہ میں انٹرٹینمنٹ کروں، خوش گزرانیاں، اچھے دوست رکھوں، پھروں، یہاں جاؤں وہاں جاؤں، بائک پر پھروں، فلاں جگہ جاؤں، لیکن جب زور زپاٹا ہوتا ہے اس کے اوپر تو چوری چھپے سے جانا چاہتا ہے۔ بھائی ماں باپ خود اگر اس بچے کو لے کر جائیں پھرانے کے لیے کبھی اچھی جگہ پر، تو یہ بچہ ماں باپ کے پاس زیادہ ٹائم دے گا۔ وہ بچہ جو زیادہ باہر رہتا ہے وہ یہ ایک یوں کہا جائے میزان نہیں، اس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ جس گھر کے اندر جن بچوں کے پاس زیادہ فون رہتا ہے، زیادہ فون رہتا ہے، تو سمجھو کہ اس گھر میں اس بچے سے بات کرنے والوں کی کمی ہے۔ جو گھر کا بچہ باہر زیادہ وقت گزارتا ہے، گلیوں میں کوچوں میں، تو سمجھو کہ اسے گھر کے اندر محبت نہیں مل رہی ہے۔ یہ سب میزان ہے۔ بچہ چاہتا ہے کہ میں پھروں، اگر تم اسے سالم غذا نہیں دو گے وہ جنک فوڈز کے پیچھے جائے گا۔ اگر ماں اگر نہیں بنا کر دے گی کھانا، اچھی روٹی نہیں بنا کر دے گی، تو وہ پیزا آرڈر کرے گا، برگر آرڈر کرے گا، باہر جا کر KFC میں، میک ڈونلڈز میں یہاں پر کھائے گا، اس لیے گھر کی غذا نہیں مل رہی ہے۔ اس کلچر کو ختم کیا جائے۔ کیوں ختم کیا جائے؟ تاکہ خاندوں کو توڑا جائے، ریلیجیس فیملیز کو توڑا جائے، تاکہ جب جتنا ان کے اندر باہر کی غذا جائے گی ان کے خون میں بھی فرق آئے گا، فرق آئے گا خون میں بھی۔ ایسا نہیں کہ پاک خون رہے گا، بھائی سید ہوں تو میرا پاک خون ہے، نہیں۔ کتنے سید ہیں برٹش کے کیا کہتے ہیں کوئین ایلزبتھ کے جنازے میں آنا، بہن کبھی ایک بار ایک مہینے میں ایک بار آؤ۔ زیادہ شہروں کا یہ حالت ہے، بڑے شہروں کا، بڑے شہروں کے اندر سے میرسی ختم ہو گئی، یعنی محبت ختم ہو گئی ہے۔ جب بھائیوں کے گھروں کو نہیں جاتے، بہنوں کے گھروں کو نہیں جاتے، لوگ ملتے نہیں۔ آج فون آ گیا، ایک ٹیکنالوجی اللہ نے دی ہے آپ کو، کم از کم واٹس ایپ میں ایک سلام علیکم وہ بھی نہیں کرتے۔ دوستوں سے لمبی لمبی چیٹیں، پتہ چلتا ہے کہ ڈائل کیا انگیج، پھر ڈائل کیا انگیج، پھر ڈائل کیا انگیج، 10 منٹ 15 منٹ بعد میں ماں سے بات کرنے کا آیا، چند سیکنڈ بات کر کر ختم کر دیا۔ ختم ہو گئی محبت، ماؤں کی محبت، باپوں کی محبت۔ اس کے بعد مکس گیدرنگ، یہ آخری جملہ، مکس گیدرنگ، عورت اور مرد ایک ساتھ۔ میں نے پڑھا تھا یہاں پڑھا تھا، پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، لیکن پھر میں پڑھ دیتا ہوں اس بات کو۔ امام کو کیا کہتے ہیں؟ الامام الغریب الوحید الطرید الشرید، امام کو کہتے ہیں نا، آخر الزمان کا امام بھی یہی ہے، الغریب۔ الغریب کسے کہتے ہیں؟ غریب، بے کس، جس کا کوئی نہ ہو۔ جیسا زیارتوں میں آپ پڑھتے ہیں
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الغریب۔ الوحید، امام تنہا ہوتا ہے، اپنی بہت ساری باتیں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتا امام۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی باتوں کے سمجھنے کا وہ معیار لوگوں کے اندر نہیں ہوتا، ہر طرف دشمن ہوتے ہیں، امام نہیں بیان کرتا، اس لیے وحید ہوتا ہے امام۔ الطرید، طرید یعنی ریجیکٹڈ امام۔ ریجیکٹڈ امام کسے کہتے ہیں آپ؟ ریجیکٹڈ، فرضاً مجھے آپ نے دعوت دی، میں مولانا ہوں، ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ میرے بچے کی شادی ہے کل، میرے گھر میں آپ تشریف لائیے، کھانا بھی ہے کھائیے۔ میں خبا پہنا، ابا پہنا، امامہ پہنا، تھوڑا سا عطر لگایا، شادی کو جانا ہے، چلے گیا۔ جیسے دروازے پر گیا، یا اللہ یا اللہ، کوئی ہے میری آواز سننے والا؟ دروازہ کھلا ہے، کسی نے کہا مولانا آ جائیے، آپ اندر آ جائیے، اندر چلا گیا۔ جیسے اندر گیا میں، میرے قدم رک گئے، وہاں پہ دیکھا فلاں کی بیوی فلاں کے شوہر کے ساتھ بات کر رہی ہے، فلاں کی بیٹیاں فلاں نامحرم کے ساتھ، فلاں کا شوہر فلاں عورتوں کے ساتھ۔ یہ کلچر ہے، آج یہ کلچر ہے، میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں آپ کو، یہ کلچر ہے۔ فلاں بیٹیاں، ان کے بال عجیب عجیب، ان کے کپڑے عجیب عجیب، چھوٹے ہو گئے، تنگ ہو گئے، سب ہو گئے۔ میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتا رہا، آخر میں مالک کے مکان سے کہا کہ دیکھو مولانا آ گئے تو مالک کے مکان دوڑتے ہوئے، مولانا تشریف لائیے، آئیے صوفے پر بیٹھیے۔ میں وہیں ٹھہر گیا شرمندگی سے، کہنے لگا بھائی ماحول صحیح نہیں ہے، مکس گیدرنگ ہے، آپ عورتوں کو الگ کر دیں، مردوں کو الگ کر دیں۔ آپ دعوت دی اس لیے میں آیا ہوں، آپ نے جو دعوت دی ہے، آپ کی دعوت کو ریسپیکٹ کر کر میں آ گیا، آپ عورتوں کو الگ کر دیں، مردوں کو الگ کر۔ مولانا یہ نہیں ہو سکتا، آپ آئے نا، بیٹھے، بیٹھ کے کھا کر چلے جائیں، کچھ نہیں ہے، ایپ نہیں ہے اس میں، آپ بیٹھے پیٹ اس طرف کر لیں۔ میں نے کہا نہیں، میں واپس جاتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ترید، یعنی دعوت دے کر ریجیکٹ کر دینا۔ امام زمان کو ہم اپنے پروگرامز میں بلاتے ہیں، لیکن جب ہمارے پروگرامز کے اندر گناہ ہوتے ہیں، امام آواز دیتا ہے تم نے مجھے بلایا تھا، میں آگے کیا ہو رہا ہے میرے سامنے؟ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں اے فرزند زہرا آنا ہے آئیے ورنہ جائیے۔ امام ترید ہو جاتا ہے، یعنی ریجیکٹڈ امام۔ اس کے بعد امام شرید۔ امام شرید کسے کہتے ہیں؟ ایک وہ شخص جو گلیوں میں پھرتا رہتا ہے، جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، جسے کوئی پوچھنے والا، سلام کرنے والا نہیں ہوتا، جیسا مسلم ابن عقیل۔ جس طریقے سے امام علی جب آتے ہیں گھر، حضرت زہرا سوال کرتی ہے ابوالحسن میں نے سنا کہ لوگوں نے تمہیں سلام کرنا چھوڑ دیا۔ امام فرماتے ہیں شہزادی بنت رسول سلام کرنا چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر میں سلام کرتا ہوں تو میرا جواب نہیں دیتے۔ اسے کہتے ہیں امام شرید۔ امام ترید یعنی ریجیکٹ۔ بلایا 18,000 لوگوں نے خط لکھ کر، سیل لگا کر، اے امام حسین آ جائیے، باغ پک چکا ہے، آ جائیے، فصل کا وقت ہے۔ جب امام آئے، وہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آ کر روک دیا۔ لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک، زیارت عاشورہ۔ ہم فرماتے ہیں کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے نقاب پہن کر آئے قتل کر۔ کیوں نقاب پہن کر آئے؟ ماسک کیوں لگا کر آئے؟ اس لیے کہ امام جانتے تھے ان لوگوں کو، امام جانتے تھے ان لوگوں نے بلائی کا خط ہے، پھر بھی امام پہچان چکے تھے۔ کہا تو نے تو مجھے بلایا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو نے تو مجھے خط لکھ کر بلایا، میں کب بلایا؟ اب بات ذرا خط تو لاؤ، یہ کیا خط تیرا نہیں ہے؟ جانتے تھے تنقبات، نقاب پہن کر آئے تھے مارنے کے لیے، کیونکہ بلایا تھا۔ امام ترید اس کو کہتے ہیں، یعنی ریجیکٹڈ امام، چھوڑ دیا۔ کوفے میں کل تک چاہ رہے تھے ہم آپ کو، آج کے بعد سے نہیں چاہتے، آج کے بعد سے ابن زیاد ہے۔ اللہ اکبر، یہ حسین ابن علی۔ مظلومیت، قتل کی مظلومیت چھوٹی مظلومیت ہے، لیکن اس طریقے کے جو انسلٹ کیا گیا تھا امام کو جگہ جگہ پر، یہ امام کے لیے بہت شاہ گزرا ہے۔ قتل ایک بار خنجر چلتا ہے انسان مر جاتا ہے، لیکن یہ مشکل داغ، بچوں کا داغ، بھتیجوں کا داغ سامنے، کوئی معمولی بات ہے؟
علی اصغر کی شہادت ہاتھوں پر، کس باپ کے ہاتھوں پر بچے کی شہادت؟ حور کا بیٹا جب گرا تھا تو جب پیچھے سے حور آیا، امام نے اپنے ابا کو اٹھا کر ڈال دیا اور مڑ کر کہا کہ حور چلے جا، تیرے لیے اچھا نہیں کہ یہاں پر بیٹھے باپ کی میت کے، بیٹے کی میت کے سامنے۔ اتنی رعایت کرنے والا امام، یہی امام اپنے بیٹے کے علی اکبر کے سرانے جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے، توجہ کریں کتنا مظلوم امام ہے۔ امام حسین اعراب کے جنگ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اعراب جاہلیت کے اندر ایک خاصیت ہوتی تھی، جب کوئی جانباز گھوڑے سے گرتا تھا، کبھی بھی جنگوں کی باتیں کامن، جنگوں سے گرتا تھا، گھوڑے سے گرتا تھا، تو دشمن تیزی سے آتے اس گرنے والے کے پاس، زندہ رہتا تھا، ابھی دم نہیں توڑتا تھا، اس کی زندگی میں اس کا گلا کاٹ کر لے کر جاتے تھے، زندگی میں۔ یعنی یہ بہت سخت ہوتا ہے اگر زندہ انسان کو، داعش جو کرتی تھی زندہ انسان کو گلا کاٹ، ایک مرنے کے بعد کاٹنا، لیکن ایک زندگی میں کاٹنا، امام حسین کسی کو یہ کاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا، امام حسین آگے بڑھ جاتے تھے، اسے مرتے دم تک وہیں پر بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس کے جنازے کو لے کر آتے تھے۔ لیکن واحد حسین ابھی سانسیں چل رہی ہے، شبر خنجر لے کر امام حسین کب تک جنگ کرتے؟ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، جنگ چل رہی تھی، تلوار کو بنیاد پہ رکھا، ایک شبیل پتھر کو جوڑا، تیزی کے ساتھ پھینکا، جو کرے بڑے دردناک، یہ احساس کی منزل ہے، احساس کی منزل ہے۔ اس شکیل پتھر کو چھوڑا تیزی سے، اب عبداللہ کے پیشانی پر مارا، ایسے لگا پتھر کی چمڑی صرف پھٹی نہیں تھی، پیشانی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ حسین نے اپنے آستی کو اوپر اٹھایا، پیشانی پر پوچھ رہے تھے، خون نکل رہا تھا، پھر آنکھوں سے خون پوچھ رہے تھے، بس اسی اسنا میں حرمنا نے تین چوبے کا تیر مارا، سیدھا عبداللہ کے سینے پر لگا۔ راوی کہتا ہے حسین کس طریقے سے گرے، اللہ اللہ، سقط الحسین من الفراس الى الارض، حسین دائیں طرف گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے، زمین کے اوپر آئے۔ بس اب دوسرا مرحلہ، سر کو ذبح کرنے کا مرحلہ۔ ہم بھی جانور ذبح کرتے ہیں، 10 ذیلحجہ کو یوم عید قربان، دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کر گلے کو ذبح کرتے ہیں۔ جب حسین ابن علی کی داڑھی کو کھینچ کر شمر نے پیچھے کی طرف دیا، امام نے دیکھا، شمر نے پوچھا شمر کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا گلا کاٹنا چاہتا ہوں۔ اپنے دندان سے تیزی سے نکالا چاقو کو، اب خنجر کو نکالا، گلا شروع کرنا شروع کیا۔ امام نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، گردن کٹتی گئی۔ اللہ اللہ، جب گردن پیچھے سے کٹنے لگی، امام تڑپنے لگے، امام تڑپنے لگے۔ جب گردن چھری چلے گی، انسان کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو جا کر روکے گا، ہاتھوں سے روکے گا کہ رک جاؤ، لیکن شمر کیسے سوار تھا، تیر پیوست تھے، شمر کے گھٹنوں کے نیچے اب عبداللہ کے ہاتھ تھے۔ امام ہاتھ اٹھانا چاہتے لیکن اٹھ نہیں پاتے، اپنے ہاتھوں کو ساکن کر دیا، اپنے پیروں کو ساکن کر دیا، گردن ذبح ہوئی، آخری لگے کٹی، نیزے پر زنگلن جوا، حسین ابن علی حسین بکر بنا، زبان حسین بکر بنا۔